الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پیار تے محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. آبروئے دین ملت ماں ختیجہ حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالہ دے نال اے جمعۃ المبارک آپ دی نسبت دے نال بندا ہے چونکہ 10 رمضان المبارک نو آپ دا وصال ہویا تے اسے حوالہ دے نال میں منقبت پیش کر رہا ہوں. آب روح ماں ختیجہ آپ ہے اتخاب چشم قدرت. ماں ختیجہ آپ ہے اتخاب قدرت. ماں ختیجہ آپ ہیں اور جن کی ہستی ہے سکونت دونوں عالم کے لیے. شاعر تھے حضور دی گل کردا کہ دعا جہانہ واسطے سرکار دی ہستی سکون ہی سکون بن کے آئی. جن کی ہستی ہے سکونت دونوں عالم کے لیے. ان کی آنکھوں کی سکونت ماں
ختیجہ آپ ہے، جے میرے آقا دی اکھیاں دی ٹھنڈک میری حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میرے آقا دعا جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے، ہر جہان والے واسطے اکھیاں دی ٹھنڈک بن کے آئے نے، اس مدینے والے دی اکھیاں دی ٹھنڈک رب نے ختیجہ نو بنا دیتا ہے۔ اس واسطے شعر بولا، جن کی ہستی ہے سکونت دونوں عالم کے لیے، ان کی آنکھوں کی سکونت ماں ختیجہ آپ ہے، ان کی آنکھوں کی سکونت ماں ختیجہ آپ ہے، آبروئے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہے، اور ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہد عالم کے ساتھ، ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہد عالم کے ساتھ، کوہ عزم و استقامت ماں ختیجہ آپ ہے، کوہ عزم و استقامت ماں ختیجہ آپ ہے، آبروئے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہیں۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان، اور ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں یہ رمضان کی رونقیں بہاریں دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں، آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں جی چلو یہ ماہ رمضان المبارک آیا، اس میں اگرچہ ہم نے روزے نہیں رکھے تو اگلے ماہ اگلے سال اس مہینے میں روزے رکھ لیں گے۔ تو ایمان سے بتائیں کتنے ایسے آدمی، ایسے ہمارے دوست احباب بھائی تھے جو پہلے تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی جگہ عزتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر ہم سب کی یعنی مومنوں کی جو ماں، جن کا نام حضرت سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسی حوالہ سے چند باتیں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو بہت ہی جامع سی گفتگو سناؤں گا۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میری جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے جاگ کر سنی ہے آپ نے، تو آپ ترجمہ خود سمجھ گئے ہوں گے۔
اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ، نہیں ابھی بھی نہیں، محبت کے ساتھ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزت والی ہے، محبوب ہے۔ مومن ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، پر رسول اللہ کی عزت پر کبھی کوئی انگلی اٹھائے یہ گوارا بولیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر خاموش رہیں، ورنہ بولیں۔ کیا آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں دنیا جہان کی کوئی چیز ہمارے پلے رہے نہ رہے۔ میں اردو میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں، ویسے میں نے پنجابی میں کرنی تھی، دل تو میرا یہی تھا، لیکن ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ اردو زیادہ انہیں سمجھ بھی آتی ہے، تو اسی لیے آپ بھی تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں۔ تو فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزت والے۔ مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، پر رسول اللہ کی عزت پر کبھی کوئی انگلی اٹھائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، پلے کچھ رہے نہ رہے، ہم اپنی مال جان عزت آبرو لٹا دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں اپنی محبوب کی ذات پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ کی ذات پر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنی مال، اپنی عزت آبرو کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر مومن، ہر بندے کی یہ محبت ہے، یعنی انسان اپنی جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ایسے ہی ہے، انسان اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، پھر مال و دولت سے محبت، پھر ماں باپ سے، پھر اولاد سے محبت، یہ ساری محبتیں انسان کے اندر موجود ہیں، کسی نہ کسی کونے کے اندر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ انسان جب اللہ اسے اولاد سے نوازتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے، یہی کہتا ہے، اسے دنیا میں کوئی اور بچہ ہنسی لگے نہ لگے، وہ کہتا ہے میرا پتر سارا نال سونا۔ ایسا بولیں، بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب انسان ماں باپ کی باری آتی ہے تو خدا کی قسم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا ماں باپ میرے ساتھ ٹھیک رہے، ان کی خدمت کرتا رہوں، جیسے جیسے میں ان کی خدمت کرتا چلا جاؤں گا، ایسے اللہ مجھے میری عزتیں دیتا چلا جائے گا، اللہ میرے درجے بلند کرتا چلا جائے گا، اللہ مجھے اور مال دیتا چلا جائے گا۔ یہ ماں باپ کی عزت، ادب و احترام اور ان کا خیال کی بات ہے۔ ایسا آگے چلیں، جب انسان کی اپنی ذات پر کوئی چیز بناتی ہے، وہ مشکل میں ہوتا ہے، بیمار ہو جائے، جیسے ہم، اللہ نے ہمیں مال دیا، قوت دی، اختیار دیا، سب کچھ دیا ہے، جب ہماری جان پہ کوئی بنتی ہے تو ہم دیر نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں سارا مال جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اپنی جان بچ جائے۔ اپنی جان بچانے کی خاطر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی میں بات سمجھانے جا رہا ہوں، یہ وہی مومن ہے کہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے اپنی جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کی لال کی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی سوائے رب کے حبیب کے، سوائے اللہ کے محبوب کے، مومن کو اور کوئی چیز عزت والی، ادب والی، احترام والی، اور اسے کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی جب یار کی صورت سامنے آ جاتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر انہیں کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی۔ آگے چلیے، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
اب جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بولے کیا ہے؟ مائیں. مومنوں کی مائیں ہیں. رسول اللہ کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. اب جس کا بھی تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوا، جس کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی، جس کا بھی تعلق سرکار کے ساتھ جڑا، خدا کی قسم اللہ نے اسے پستی سے اٹھا کر بلندیاں عطا فرما دی. اللہ نے اسے عزت والا بنا دیا. وہ جتنا بھی کمینہ سے کمینہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی وہ پستی میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے عزتوں اور اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ازواج جو رسول اللہ کی تھیں، جن کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، مومنین کی مائیں ہیں. جب رسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، رسول اللہ کی ازواج بنی، تو یہ مومنوں کی مائیں بن گئی. اب آگے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاخد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں اور عورتوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کا کیا مطلب؟ یعنی اور عورتیں اور ہیں، ان کا نصیب اور مقدر اور ہے، ان کے باقی احکام اور ہیں، تمہارے احکام اور ہیں. تم اوروں کی طرح نہیں. جب یار کی صحبت میں آ گئی ہو، ہم نے تمہیں کمال عطا فرما دیا، ہم نے تمہیں عزت، ادب و احترام عطا فرما دیا ہے. خدا کی قسم یہ تمام کی تمام امہات جب رسول اللہ کی نکاح کے اندر آئیں، تو اللہ نے انہیں اور عزت اور ادب و احترام کا حامل بنا دیا. ان کا ادب اور اللہ نے بڑھا دیا. تو انہی کے اندر، انہی ازواج کے اندر ایک جن کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہاں پر چھوٹی سی بات پہلے آپ کو میں تمہیداً بتا دیتا ہوں کہ ماں کے ساتھ دو طرح کا رشتہ ہوتا ہے. انسان اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ مومنین کی، نبی کریم کی ماں، جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی، اونچا بولو، مومنی کی مائیں ہیں. اب آگے چلیں. ایک یہ ماں جو ایمانی مائیں ہیں، ایک دوسری ماں جو حقیقی ماں، جس نے انسان کو جنم دیا ہوتا ہے، جس کے وجود سے انسان پیدا ہوتا ہے، جو انسان کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اسے حقیقی ماں کہتے ہیں. ایک وہ ماں، ایک حقیقی ماں، ایک ایمانی ماں. رسول اللہ کی بیویاں ہماری ایمانی مائیں ہیں. اب ایمانی ماں اور حقیقی ماں کے اندر کیا چیز برابر ہے اور کیا چیز فرق والی ہے، یہاں پر میں آپ کو سمجھا کر آگے چلتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور جو حقیقی ہماری مائیں ہیں، ان کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی ماں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کی بیویوں کی بات آتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو خدا کی قسم پردے کے پیچھے سے کیا کرو. یہ میں اپنے پاس سے نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ جب تم ان سے کوئی سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ، کوئی چیز ان سے مانگو، تو کیسے مانگو؟ مِن وَرَاءِ حجاب، پر پردے کی پیچھے سے مانگا کرو. اب اپنی ماں، اب کوئی کہہ سکتا ہے وہ بھی مائیں ہیں، یہ بھی مائیں ہیں، وہ ایمانی مائیں، یہ حقیقی مائیں. تو بات یہاں سمجھ یہ آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا تمہاری حقیقی ماں تمہارے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہو، ان کا دیدار بھی کر سکتے ہو، انہیں دیکھ بھی سکتے ہو. لیکن ادھر حقیقی ماں کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ایمانی ماں کی بات ہو رہی ہے، جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں. فرمایا نہ تو تم انہیں دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کے ساتھ کوئی تنہائی میں بات چیت کر سکتے ہو. تنہائی میں نہیں بات چیت کر سکتے، صرف وہ تمہاری ایمانی مائیں ہیں. اب آگے یہ دو ماؤں کا تذکرہ، اب انہی ماؤں کا
آج بدقسمتی تو ہماری یہ ہے، خدا کی قسم یہ دوسرا ٹولہ جو ہمارے ساتھ بستا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج ان کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہو، انہیں ہم اپنے پاس بٹھائیں، اس سے پوچھیں کہ جناب بتائیں 12 اماموں کے نام آتے ہیں؟ وہ دھڑا دھڑ ہمیں 12 اماموں کے نام سنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ گنوانا شروع ہو جاتا ہے فلاں فلاں فلاں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اہل سنت کو آج عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام ہی نہیں ہے، جو ہماری ابتدائی چیزیں ہیں ہمیں وہ بھول گئیں، ہم نے بھلا دی، ہم دنیا داری کے کاموں میں پڑ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا۔ جو ہماری ایمانی مائیں ہیں کسی کو پتہ ہے سب کے نام؟ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، کس نے رسول اللہ کے ساتھ صحبت کی، کن کن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوا، ہم نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوا، کون کون میرے کریم آقا کی نکاح کے اندر آئیں، کن کن کو یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ وہ رسول اللہ کی بیویاں بنی، وہ کون ہے؟ تو آج یہ پہلے سماعت فرما لیں کہ جن کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ یہ سب سے پہلے سرکار کی عقد میں آئیں، یعنی نکاح میں آئیں، حضور کے نکاح میں سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سرکار کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضور کی ایک بیوی کا نام ہے، دوسری بیوی کا نام حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیوی کا نام حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بیوی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں بیوی کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹی بیوی کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں بیوی کا نام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اونچا کہہ دے سنیو سبحان اللہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتویں بیوی۔ آٹھویں بیوی کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں بیوی کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دسویں بیوی کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو آخر میں سرکار کی زوجہ بنی ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 بیویاں میرے کریم آقا کے عقد میں آئیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ مومنوں کی مائیں بن کر ہماری بن کر آ گئی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ مومنوں کی 11 ایمانی مائیں، ان میں سے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے۔ میرے دوستو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عقد میں کتنے سال رہے؟ 25 سال تک انہیں حضور کی رفاقت نصیب ہوئی، حضور کی سنگت 25 سال تک نصیب ہوئی۔ میرے دوستو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کب نکاح میں آئیں؟ یہ بڑی مالدار عورت تھی، حالت کفر میں، جب ہر طرف کفر ہی کفر ہوتا تھا، مکہ والے بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اپنا معبود بتوں کو بناتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ عورت اس وقت بھی بڑی پاک باز تھی، بڑی پاک تھی، پاک دامن عورت تھی۔ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا، انہیں رسول اللہ کی سنگت عطا فرما دی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر جب لوگ کفر کے اندر دھڑا دھڑ پڑے ہوئے تھے، لوگ حالت کفر میں بتوں کو پوجتے تھے، اس وقت جب عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا،
اس وقت بھی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ پاک دامن کہا کرتے تھے. اس وقت آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. آپ بڑے امیر باپ کی ایک اولاد ہیں، بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جب آپ حضور کی عقد میں آئیں، اس سے پہلے آپ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کے پاس ہی ہوتے، آپ کی کفالت میں تھے، تو اس وقت ایک دن حضرت ابو طالب کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد، ہمارے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ تجارت کے لیے جائیں. مکہ والوں کا یہ حال تھا کہ مکہ والے اس وقت تجارت کیا کرتے تھے، ان کا معاش تجارت ہوتا تھا، وہ تجارت کر کے مال کماتے تھے. جیسے آج کل ہم مال کماتے ہیں یا اپنا رزق کماتے ہیں، اس وقت مکہ والے تجارت کر کے اپنا مال کماتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر تجارت کی، کچھ سامان خرید کر لائے، کچھ ہم لے کر گئے تو تجارت کی. تو اس وقت مکہ والے تجارت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی. تو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا، آپ کا مال جانے لگا، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے بیٹے محمد، تم جانتے ہو ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، ہمارے حالات خراب ہیں، اب ہم تنگی کے اندر آ گئے ہیں. تو بیٹے محمد تم ایسا کرو کہ خدیجہ کا قافلہ فلاں دن شام کے اندر تجارت کے لیے جا رہا ہے تو تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم ان کی تجارت کے لیے جاؤ. تو اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا جان، مجھ محمد کی یہ عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگوں، کہ میں کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاؤں، سوال کروں کہ تو اپنا مال مجھے دے، میں تیرا مال لے کر جاتا ہوں. یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی. خدا کی قسم اس وقت جب حضور نے یہ بات کی تو حضرت ابو طالب اور ان کی حضور کی باتیں چل رہی تھیں. یہی معاملہ جب حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلا کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اسی وقت آپ نے پیغام بھیجا کہ جائیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ اے محمد، آپ کو خدیجہ اپنا سامان دینا چاہتی ہے، آپ خدیجہ کا سامان لے کر جائیں اور آپ ہی میری تجارت کا سامان لے کر جائیں تاکہ مجھے فائدہ ہو، نفع ہو. بہرحال مختصر یہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر گئے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ. اس وقت آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ایک غلام بھیجا میسرہ کہ تم نے رسول اللہ کا خیال رکھنا ہے، حضور کے ہر چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ سرکار کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. کیونکہ اس وقت حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ حضور کو یہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتی تھی، حضور کی طرف مائل ہو رہی تھی، حضور کے ساتھ حضور کی طرف مائل ہو رہی تھی. آپ جانتی تھی کہ حضور کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو آخری نبی کے اندر ہونی ہے. لہذا آپ حضور کو جب تجارت کا سامان دے کر بھیجا اور ساتھ اپنا غلام میسرہ بھیجا، تو جب تجارت کر کے آپ آئے تو وہ میسرہ غلام کہتا ہے کہ پہلے بھی ہم تجارت کرتے تھے، اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا فائدہ رسول اللہ کی تجارت کے ساتھ ہمیں ہوا. جتنا فائدہ رسول اللہ نے تجارت کی تو ہمیں ہوا، اتنا فائدہ اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا. جب سرکار کی سارے اوصاف اس میسرہ غلام نے حضرت خدیجہ کو بتائے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پر گئے، تو سرکار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تعلقات کیے، سرکار نے کیسے تجارت کی. ایک شخص آ کر کہنے لگا اے
اے محمد تو وہ یہودی تھا، وہ کہنے لگا اے محمد تو اگر بتوں کی لات منات عزا اور حبل کی قسم اٹھا کر کہے کہ یہ سامان ٹھیک ہے تو پھر میں خریدوں گا۔ تو آگے سے کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب میں ان لانتیوں کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں ان کی قسم کیسے اٹھا لوں؟ جب میں انہیں مانتا ہی نہیں، ان لانتیوں کو جانتا ہی نہیں، تو پھر میں ان کی قسم کیسے اٹھا لوں؟ خدا کی قسم جب آپ نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگا اے شخص تیرا ہر قول ہی سچا ہے، تو جیسے کہتا چلا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں، تو کہتا چلا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے۔ بہرحال جب حضور نے حضرت ختیجہ کا یہ سامان لے کر آپ شام کی طرف گئے، شام سے واپس پلٹے، تو حضرت ختیجہ نے آپ کو اپنی نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ تیار ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا تو آگے سے سرکار نے کیا جواب دیا جو آج ہمارے لیے قابل توجہ اور ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا پیغام ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میرے چچا جان کوئی فیصلہ نہ کریں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے نوجوان نسل کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس کریم آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی شان اور ان کی سنت کیا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے بڑوں کی رضامندی میں راضی ہوا کرتے تھے، اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے چچا جان کے ساتھ مشورہ کروں گا۔ جب یہ مشورہ طے ہوا اب حضور کی شادی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہو گئی۔ جب آپ کے ساتھ شادی ہو گئی تو آپ کی بطن پاک سے اللہ نے آپ پر یہ کرم کیا کہ آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرما دیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بات مشہور کی جا رہی ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے، میرا ایک دوست کے ساتھ اسی طرح مشورہ ہوا، میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندہ تھا وہ میرے پاس، اسی طرح میں ایک گھر میں ٹیوشن پڑھاتا تھا پنڈ دادن خان میں، تو وہاں پر ایک بندہ میرے پاس آیا اور تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ساتھ گپ شپ لگائی، تو اس نے یہ بات چھیڑ دی میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا یہ بات ہوئی کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ سیدنا فاطمہ الزہرا صرف رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو پڑھا ہے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، تم کہتے ہو حضور کی ایک بیٹی ہے، اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سرکار کی ایک بیٹی ہے؟ تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ گمان اور وہم ڈالا جاتا ہے کہ سرکار کی صرف ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جن سے حضور کی آگے نسل چلی ہے۔ صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بولے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے اور حضور کے 2 بیٹے جن میں سے پہلے کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاسم ہے، ان کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ یہ 2 بیٹے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور 4 بیٹیاں جو ان میں سے پہلی حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں حضور کی، آج ہم ان کے نام نہیں جانتے، ہم ان کے ناموں سے بالکل پیچھے آ گئے ہیں۔ ہمیں دین کی یہ بنیادی باتیں تو پتہ ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
کہ حضور کے بیٹوں کے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور کی ازواج کے نام، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ آج ہم ان سے دور ہیں۔ تو جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ حضور کو حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور اس بات پر حضور بڑے ناز کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی، بس آخری بات کر کے اجازت، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، حضور اکثر اپنی ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ میری وہ با وفا بیوی، میرا ساتھ دینے والی، کہتے تھے جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا، ہر طرف مجھے لوگ تنگ کرتے تھے، کوئی نہ مانتا تھا، حالت کفر میں لوگ مجھے نہ مانتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت اس با وفا بیوی نے میرا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں ذکر کرتے تھے اپنی بیوی کا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 40 سالہ بیوی آپ کی، اور میں بالکل جوان کڑیل جوان ہوں، بالکل جوان بیوی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، آپ میرے سامنے ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں میرے سامنے؟ میں خوبصورت ہوں، وہ بزرگ ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، لیکن سن لو اس خدیجہ نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا جب مکہ کے اندر لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے، لوگ مجھے برا بھلا کہا کرتے تھے، لوگ مجھے نہیں مانتے تھے، اس وقت بھی خدیجہ نے مجھے مانا تھا، اس وقت بھی خدیجہ نے میرا کلمہ پڑھا تھا۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔